اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان دکھایا اور رمضان کی برکتیں دیکھنا نصیب فرمائی. آلدو اس رمضان میں وہ ایٹماسفیئر جو تراویح میں ملتا ہے اور مساجد میں جانے سے ملتا ہے وہ تو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو پا رہا جو لوگ مسجد نہیں جا رہے، لیکن ڈیفینیٹلی دس رمضان از ویری اسپیشل. اس کی برکتیں، اس کی لذتیں اپنی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوتوں میں جلوتوں میں باتیں کرنا اور دعا کرنا اور ایک انڈیپینڈنس ہونا، قرآن کی طرف توجہ دینا، اٹ از اوور ویلمنگ الحمدللہ، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے لوگوں کے لیے، اسپیشلی جب لوگ فری ہیں، ورک فرام ہوم ہیں، اتنا زیادہ میل جول نہیں ہے، تو پیپل گیٹ ٹائم ٹو تھنک آن دیئر اون لائف اسٹائل کہ ویئر دے ور ہیڈنگ ٹوورڈس پہلے رمضان سے اور ویئر دے اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ، اور ان کا فیوچر کہاں پہ ہے، کس طرف وہ جا رہے ہیں. اینڈ یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سم ٹائم پاز اینڈ تھنک کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ مے بی دس رمضان از دا ٹائم کہ جس میں ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ راز و نیاز کر سکیں، اپنی اکیلے تہجد کی نمازیں پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے جو ہم اعمال ہم لوگ نہیں کر پا رہے ان گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ ہم یہ چینز اور شیکلز ہمارے پہ کھولیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے عبادت کرنے شروع ہو جائیں. ناؤ ٹوڈیز ٹاپک از، میں نے لکھا دا بیسٹ ڈیڈ، سب سے افضل ترین عمل. اور یہ میں نے کیوں لکھا، میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں فرام دس بک. امیزنگ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے، پاکیزہ ترین عمل ہے، آپ لوگ گنتے جائیں میرے ساتھ، بلند ترین عمل ہے، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل ہے، جہاد کرنے، دشمن کو قتل کرنے اور قتل ہونے سے بہترین عمل ہے، عذاب الہی سے سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل ہے. اللہ اکبر. How amazing is this hadith. Now I'll repeat these sentences. اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں میں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ سب سے بہترین عمل ہے، پاکیزہ ترین عمل ہے، بلند ترین عمل ہے، مطلب it is the pinnacle, it is the peak of اعمال. سونا اور چاندی خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں اس سے بہتر ہے جہاد کرنے، کہ تم جہاد کرو، خود بھی شہید ہو اور دوسروں کو بھی مطلب قتل بھی کرو ان کو اور خود بھی شہید ہو جاؤ، تم گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، اس سے بھی، اور عذاب الہی اسے سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل ہے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں بالکل بتائیں، اس کا ہمیں ذکر کریں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. اور معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے، دیکھیں کچھ احادیث میں آتا ہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے. نو ڈاؤٹ جہاد اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ہم اگر فضائل صرف احادیث پڑھنے شروع ہو جائیں اور قرآن کی آیات پڑھنے شروع ہو جائیں تو ہم ساری رات اور دنوں بیٹھے رہیں گے. لیکن امیجن کریں جہاد ہو گیا اور تمام لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئندہ ہوگا، جیسے عمر بن خطاب کے دور میں کچھ حد تک ہوا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کچھ حد تک ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری کی پوری یہ دنیا مسلمان ہو جائے گی. نو ادر ریلیجن ادر دین اسلام. پھر تو جہاد نہیں ہے. پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر اٹ از ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ ٹو مینٹین دا ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دس ورلڈ. الہی کلمات اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے، اور تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا سکون اور اطمینان سے ذکر کر سکیں، اور جو اپریسرز ہیں، جو ظالم ہیں، جو آپ پہ چڑھ دوڑے ہیں، ان کو چپ کرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آرام سے تسلی سے اللہ تعالیٰ کی بات کر سکیں. تو جہاد از ڈن ٹو میک ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹو ہیو اے کائنڈ آف لائف اسٹائل جس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یاد ہو. اور ایک میں صرف آیت بتاتا ہوں آپ کو، اگر یہی آیت کافی ہونا اس کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کا ذکر کتنا امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ کافی ہو جائے گی، ہمیں کسی اور حدیث سے آیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ہم لوگوں سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. ہاؤ امیزنگ دس حدیث. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا.
ایک انسان، ایک مسلمان جس کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کو یاد کروں گا تو رب العالمین، شہنشاہ، بادشاہ، عالم الغیب و شہادہ، فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، وہ مجھے یاد کرے گا، مجھے سے حقیر انسان کو، مجھے سے کم تر اور گناہگار انسان کو. اللہ اکبر. اگر ہم اس چیز کو انٹرنلائز کر لینا کہ جب میں اپنے رب کو یاد کرا وہ مجھے ذکر کرتا ہے، میرا یاد کرتا ہے، ہم کبھی بھی اپنی زبانوں کو روک کے نہ رکھیں، کیونکہ اس کا کسی انسان کو یاد کر لینا اس کے بلند مقام اور مرتبے کے لیے کافی ہے. تو ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اس کو ذکر کرنا چاہیے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو مجھے محفل میں یاد کر، میں تجھے محفل میں یاد کروں گا جو تمہاری محفل سے بہتر محفل ہے، یعنی فرشتوں کی محفل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ہمیں ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے؟ نجات کس میں ہے؟ نجات کا راستہ بتا دیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا عقبہ بن عامر سے؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو تو تم نجات پا جاؤ گے. میں آپ سے ایک امیزنگ حدیث اور ایک امیزنگ ذکر آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذکر میں بہت امینس ریوارڈ رکھا ہوا ہے، اور وہ ذکر ہے جو میں نے اپنے بات کرنے کے شروع میں اس کو پڑھا تھا. اور اس حدیث میں کیا آتا ہے، میں آپ کو یہ پلے کارڈ بھی شو کرتا ہوں. اس میں آتا ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کا مسلسل ذکر کرنے والا ذکر نہ بتاؤں، ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں، کہ تم دن اور رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو، اس سے افضل ذکر نہ بتاؤں، مطلب اس کے برابر نہیں ہے، اس سے افضل ہے. اور فرمایا کہ تم کہا کرو الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء. اور اس کا امیزنگ ترجمہ ہے، میں آپ کو یہ دکھاتا بھی ہوں کہ دس از دا ذکر. جو آپ میں سے اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو ذکر ہے اینڈ اس کا امیزنگ ترجمہ ہے، خیر لمبا ہے، میں بھی پڑھ رہا نہیں ہوں، لیکن یو کین فائنڈ دس آن گوگل اینڈ یو کین آلسو فائنڈ دس آن مینی ویب سائٹس انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جس میں یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر. اللہ اکبر. ایک شخص بیٹھ کے دن اور رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، وہ پڑھ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک شخص جو ایک دفعہ کہتا ہے الحمدللہ، دل سے کہتا ہے، تو حدیث میں کیا آتا ہے الحمدللہ تملا المیزان، وہ جو میزان ہے نا جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ اس کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا آسمان اور زمینوں کی خلا کو بھر دیتا ہے. لیکن یہ جو ذکر ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ذکر کیسا ہے کہ جو انسان یہ ایک دفعہ پڑھ لے صبح اور شام، اس ذکر سے بہتر ہے وہ ذکر. تو ہمیں اس ذکر کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں کی بات، جب رمضان میں ریوارڈز ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اور ملٹیپل فولڈز ہو جاتے ہیں، تو اس رمضان کے مہینے میں امیجن کریں کتنا امیزنگ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے اس بات کا. اور ایک اور ذکر کیا آتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح یہ 3 دفعہ پڑھ لے، جو ذکر ہے یہ 3 دفعہ پڑھا کرے، اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھا کرے، اور وہ کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی حمد کے ساتھ، عدد خلقہ، کہ جتنی مخلوق ہے، جتنی خلقت ہے، مطلب بارش کے قطرات، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، سمندر میں جو قطرے ہیں، اللہ اکبر، اور انسان، جنات، چونٹیاں، عدد خلقی، اللہ کی تخلیق مخلوق کے برابر، اور پھر یونیورس کو آپ دیکھ لیں، آپ ملٹیپل گلیکسیز اور سٹارز کو دیکھ لیں. ورضا نفسی، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی نفس راضی ہو جائے اتنا اللہ کی حمد و ثنا ہے. وزینت عرشی، اور عرش کے وزن کے برابر اللہ کی حمد و ثنا ہے. ومداد کلماتی، اور جتنے کلمات ہیں
جو آج تک بولے گئے لکھے گئے لوح محفوظ میں، ان کے برابر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور حمد ہے۔ جو شخص ذکر کر لے، لیکن میں نے فرمایا کہ ایک دفعہ لیکن ابھی مسجد نبی سے نکلے اور یہ پڑھ کے نکلے اور دیکھا کہ ام سلمہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، تو کچھ کام شام کرنے کے بعد واپس آئے سورج نکلنے تک، تو دیکھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ذکر کر رہی ہیں۔ تو اللہ کی نے کہا کہ ام سلمہ اگر آپ یہ ذکر پڑھ لیتی جس کو میں نے ابھی بولا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اگر آپ یہ پڑھ لیتی تو اتنے دیر بیٹھنے سے افضل ہوتا ہے آپ کا ایک دفعہ پڑھ لینا، تقریباً یہ 5-6 گھنٹے بنتا ہے، اس سے زیادہ افضل ہوتا آپ کا یہ ذکر کرنا، سبحان اللہ۔ تو جو انسان صبح اور شام یہ پڑھ لے، بلکہ صبح کے بارے میں آتا ہے جو حدیث ہے صرف صبح کے بارے میں آتا ہے، جو شخص صبح پڑھ لے اس کا امیزنگ اور ایمنس ریوارڈ ہے۔ ایک اور میں آپ کو ذکر بتاتا ہوں جو کہ امیزنگ ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کچھ 2 کلمات ہیں جو کہ زبان پہ بہت آسان ہے بولنے میں، they are very easy to pronounce، لیکن پلڑے میں، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، ثقیلتان فی المیزان، بہت بھاری ہیں، حبیبتان للرحمن، اور رحمان کو بہت پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو شخص، اللہ اکبر، یہ امیزنگ حدیث ہے۔ اب ہوتا ہے کچھ لوگ آپ میں سے، ہم میں سے جابز کرتے ہیں، کچھ لوگ ہم میں سے مزدوری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہم میں سے سارا دن اپنے کاروبار کا کام کرتے ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا اعمال کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیا اور کچھ لوگوں کو بہت مال دیا ہے۔ جن کو تو بہت مال دیا ہے وہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آج کل افطاریں بھی کرا رہے ہیں۔ تو بیچارے وہ لوگ جن کو مال نہیں دیا وہ کیا کریں؟ اس طرح کے لوگ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے وہ تو زیادہ دن میں اتنا کام بھی نہیں کرنا ہوتا، وہ لوگوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی ٹائم زیادہ گزارتے ہیں، وہ نیک اعمال میں ٹائم گزارتے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ مزدوری محنت میں لگے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ کے اور آخر میں 100 کمپلیٹ کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیتا ہے تو تمہارا بھی اجر ان کے برابر ہوگا، تمہارا بھی اجر ان کے برابر ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ لیکن جو شخص ان اذکار کو زیادہ پڑھ لے تو وہ آگے نکل جائے گا، مطلب جو ان اذکار میں سے ان کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہے، جو اور مزید پڑھ لیتا ہے